بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس آف تھرڈ ایئر پول سائنس، آج ہماری جو ریویژن کا ٹاپک ہے وہ ہے تکثیر پسندوں کا اقتدار اعلیٰ. تکثیر پسند کون ہیں یہ میں نے آپ کو اچھی طرح سے بتایا تھا. تکثیر کا لفظ کثرت سے نکلا ہے، اور آپ دیکھیں کہ انگلش میں بھی انہوں نے لکھا پلورلسٹ تھیوری آف سوورینٹی، کہ یہ تکثیر پسند ماہرین سیاسیات اقتدار اعلیٰ کو صرف ریاست کے کنٹرول میں دینے کی بجائے اس کو دیگر اقتصادی، معاشرتی، مذہبی، ثقافتی، تعلیمی اور صنعتی اداروں کو دینے کے حامی ہیں، یعنی ان سب میں تقسیم کر دینا چاہتے ہیں. تو تکثیر پسند ریاست کے مطلق العنان، لامحدود، منفرد، جامع، ناقابل تقسیم، ناقابل انتقال اقتدار، یعنی جو آسٹن کا وحدت پسندوں کا اقتدار اعلیٰ ہے، اس کو نہیں مانتے. وہ کہتے ہیں انسانوں کی بھلائی اسی میں ہے کہ اس کو انسانوں کی بنائی ہوئی دیگر انجمنوں میں ریاست کے ساتھ ساتھ تقسیم کر دیا جائے. تو ان کے اصول کیا ہیں؟ جیسا کہ ہم نے وحدت پسندوں کے اصول بھی پیچھے پڑھے تھے. یہ کہتے ہیں ریاست اور دیگر انسانی اداروں کا مساوی مقام ہے، ریاست کی دیگر اداروں پر برتری نہیں ہونی چاہیے. قانون کا ماخذ رسم و رواج، قانون ریاست کی پیداوار نہیں ہے. یعنی قانون کا ماخذ رسم و رواج ہیں. رسم و رواج پہلے سے موجود تھے جب انسان معاشرے میں رہتا تھا، اور انہی کو بعد میں قوانین کی شکل دی گئی. تو قانون ریاست کی پیداوار نہیں ہے، ریاست کے اختیارات میں کمی کے حامی ہیں. تمام اداروں کے اقتدار اعلیٰ کے قائل ہیں کہ تمام اداروں کو اقتدار اعلیٰ ملنا چاہیے. اقتدار اعلیٰ کے قابل تقسیم ہونے کو تسلیم کرتے ہیں. اقتدار اعلیٰ پر پابندیوں کا اطلاق ضروری سمجھتے ہیں، اور قانون کی اطاعت کے حوالے سے کہتے ہیں کہ ریاست کے قوانین کی پابندی ریاست کی طاقت کے خوف اور ڈر سے کی جاتی ہے. تو ان کے خیال کے مطابق قوانین کی اطاعت اس لیے کی جاتی ہے کہ وہ قوانین انسان کی ضروریات کے عین مطابق ہوتے ہیں. تو یہ اس چیز کے قائل ہیں. یعنی تکثیر پسند اس بات سے بالکل اختلاف کرتے ہیں کہ ریاست کی طاقت اور خوف کے ڈر سے قانون کی اطاعت کی جاتی ہے. بین الاقوامیت کے حامی ہیں یہ لوگ، اور ان کے نظریے کے فوائد اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن آپ کو پڑھتے ہوئے یہ چیز عجیب و غریب محسوس ہوگی کہ اس کو امپلیمنٹ تو کہیں بھی نہیں کیا جا سکا، اور نہ ہی کیا جا سکتا ہے، کیونکہ اس طرح امن و امان ختم ہو جائے گا. یہ تنقید میں آپ کو پڑھاؤں گی کہ اس کے کتنے جو ہے وہ نقصانات ہو سکتے ہیں، لیکن اس کے فوائد بھی اپنی جگہ پر بجا ہیں کہ عوام کی آزادی اور حقوق زیادہ بہتر انداز میں ان کو میسر آئیں گے اگر ایسا ہو جاتا ہے، تکثیر پسندوں کے نظریے پر عمل کیا جاتا ہے. عوامی اداروں کے معاملات میں ریاست کے عمل دخل میں کمی آئے گی. اقتدار اعلیٰ کی مطلق العنانیت میں کمی آئے گی. حکمرانوں کی منمانیوں میں کمی آئے گی. جمہوریت کو فروغ حاصل ہوگا. فلاحی ریاست کا تصور فروغ پائے گا. اس اقتدار کی اختیارات کی تقسیم ممکن ہوگی. بین الاقوامی تعاون کو فروغ ملے گا. ریاست حصول مقصد کا ذریعہ ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ مثالیت پسند ریاست کو بذات خود ایک مقصد قرار دیتے ہیں، لیکن تکثیر پسند ریاست کو حصول مقصد کا ذریعہ قرار دیتے ہیں، اور یہ مقصد عوام کی فلاح و بہبود ہے. دیگر انجمنوں کی افادیت میں بھی اضافہ ہوگا جب ان کو اقتدار ملے گا. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں اس پہ تنقید بہت زیادہ ہوئی، اور کیا تنقید کی گئی. نمبر 1 پہ ہے اتحاد اور یکجہتی کا خاتمہ ہو جائے گا جب اقتدار اعلیٰ صرف ریاست کی کسٹڈی میں ہونے کی بجائے، یعنی یہ طاقت صرف ریاست کو اب حاصل ہے، تو اگر اس کو صرف حاصل نہیں رہے گی اور باقی اداروں کو بھی برابر دے دی جائے گی، تو پھر اتحاد اور یکجہتی کا خاتمہ ہو جائے گا. ریاست سے مختلف اداروں کی منمانی قائم ہو جائے گی، اور مختلف ادارے جب اپنی منمانی کریں گے تو اس سے امن و امان ختم ہو جائے گا. وفاداریوں کے قیام میں مشکلات پیش آئیں گی. شہریوں کو بد نظمی اور انتشار کا خطرہ ہوگا. اقتدار اعلیٰ ناقابل تقسیم ہے. جو یہ کہا تکثیر پسندوں کا یہ خیال غلط ہے کہ اقتدار اعلیٰ قابل تقسیم ہے. ان کا یہ کہنا بھی درست نہیں ہے کہ وفاقی نظام میں اقتدار اعلیٰ تقسیم ہو جاتا ہے جو یونٹوں کی حکومتوں کو بھی مل جاتا ہے. تو یہ بات بالکل غلط ہے. وہ حکومت کے اختیارات تقسیم ہوتے ہیں. پھر ہے تکثیر پسندوں کے باہمی فکری تضادات بھی موجود ہیں. تکثیر پسندی کے حامی خود جو ہیں ان کے آپس میں بھی نظریات 100% نہیں ملتے جلتے، کیونکہ بعض ریاست کے اختیارات کو صرف کم کرنا چاہتے ہیں، اور بعض جو ہے وہ ریاست کو ختم کر دینے پر تلے ہوئے ہیں. تو یہ اس کے علاوہ وہ کہتے ہیں تکثیر پسندی کے نظریے پر تنقید کرنے والے نقاد کہتے ہیں کہ ریاست اور دیگر انجمنوں کی برابری کا غلط تصور موجود ہے، اور ایسا ممکن نہیں ہے. اور آپ دیکھیں ایسا ممکن نہیں ہے، اسی وجہ سے کہیں پہ ایسا
ہمیں عملی مظاہرہ اس کا نظر بھی نہیں آتا۔ قانون کا غلط تصور دیتے ہیں تکثیر پسند کے۔ تکثیر پسندوں کی اگر ہم بات مان لیں کہ ریاست قانون کی تخلیق نہیں کرتی بلکہ قانون ریاست کو تخلیق کرتا ہے، تو پھر یہ بھی ماننا پڑے گا کہ ریاست قانون کو تبدیل بھی نہیں کر سکتی۔ تو ریاست ایک مثبت ادارہ ہے۔ تکثیر پسندوں کا خیال غلط ہے کہ یہ منفی ادارہ اس کو ختم کر دیں یا اس کے اختیارات میں کمی کر دیں، اور انجمنوں کی خود بقا کے خطرات پیدا ہو جائیں گے اگر ریاست کے اقتدار اعلیٰ کو ختم کر دیا جائے۔ تو یہ تھا تکثیر پسندوں کا نظریہ اقتدار اعلیٰ۔ بالکل اسی طرح سے آسٹن کے نظریے کی طرح سے آپ نے شروع سے اینڈ تک اس کو لکھنا ہے۔ اگر صرف نظریہ بھی پوچھا جاتا ہے تو آپ نے اس پر تنقید بھی بیان کرنی ہے، اور یہ 20 مارکس کا کوسچن آپ کو آ سکتا ہے، اور اس کو آپ نے 35 منٹس میں کمپلیٹ کرنا ہے۔